اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ناصر شاہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے معدے میں گیس تیزابیت کے بارے میں کہ ناظرین ہر مریض تقریباً ہر بندہ جو ہے تقریباً ہر بندہ معدے کے مرض میں مبتلا ہے۔ معدے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ الگ الگ بیماری ہوتی ہے معدے کی۔ معدے میں السر ہونا، گیس، تیزابیت، ایسیڈیٹی اور اس کے علاوہ جناب جو گیسٹرک انزائم ہوتے ہیں ان کا مطلب کم ہو جانا، ختم ہو جانا، معدے کی دیواریں ختم ہو جانا، تو کافی ساری اس کی بیماری ہیں۔ مگر آج کا نسخہ جو ہے یہ ہے معدے میں تیزابیت، گیس، پھارا کے بارے میں۔ اگر آپ کے معدے میں سب سے زیادہ جو مریض ہیں، جو سب سے زیادہ لوگ جو مبتلا ہیں وہ معدے میں تیزابیت کی وجہ سے۔ معدے میں تیزابیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو جو ایسوفیگس جو نالی ہے، جو خوراک کی نالی ہے، اس میں شدید جلن ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں اس وقت فوراً جو ہے ایک تو پتہ ایسے چلتا ہے جیسے وہ غذا جو ہے وہ باہر آ رہی ہے، اور معدے میں جلن بہت شدید ہوتی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہترین ایک مجرب میٹھا علاج بتاؤں گا، جس کے استعمال سے انشاءاللہ پہلی خوراک کھانے سے ہی آپ کے معدے میں تیزابیت، جلن، گیس یا ایسیڈیٹی جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جب بھی معدہ خراب ہوتا ہے تو معدے میں خرابی کی وجہ سے ایک تو بھوک نہیں لگتی، اور اس کے علاوہ جتنا مرضی کھا پی لیں، آپ دودھ پی لیں، جو بھی آپ کھائیں، جتنے بھی غذا آپ کھائیں گے تو آپ کی وہ جزء بدن نہیں بنتی۔ جزء بدن کیوں نہیں بنتی؟ وہ معدے میں تیزابیت کی وجہ سے، معدے میں خرابی کی وجہ سے۔ پھر آگے جو خوراک جو ہے وہ اس کے جو جوسز ہیں، وہ جو انزائمز ہیں، وہ جب جگر کی طرف جاتے ہیں اور جگر اس کا خون جو ہے وہ صحیح نہیں بنا سکتا۔ بعض دفعہ خون میں جو ہے وہ تیزابیت آ جاتی ہے، یا مطلب جگر خون صحیح نہیں بناتا، جگر میں بھی فالٹ آ جاتا ہے اور معدے میں جو ہے یہ فالٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ کوئی جزء بدن غذا نہیں بنتی۔ جب غذا جزء بدن بنے گی اس وقت جو ہے آپ کی ایک تو صحت اچھی رہے گی اور آپ بیماریوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کی قوت مدافعت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب معدہ آپ کا خراب ہوگا تو معدے میں خرابی کی وجہ سے ایک تو آپ کو جلن کا مسئلہ، گیس، پھارا، ایسیڈیٹی اور قبض بھی ہو جاتی ہے۔ قبض بھی جو ہے یہ اپنا ہر بیماری کی جڑ ہم اس کو کہتے ہیں، 70 بیماریوں کی ماں بھی اس کو کہا جاتا ہے، امراض بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صحت مند بھی ہیں اور آپ کو کوئی بیماری بھی آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اگر معدے میں تیزابیت، جلن، گیس کا مسئلہ ہے تو ہاتھ پاؤں میں بھی سینک نکلتا ہے، بعض دفعہ جلن محسوس ہوتی ہے، سینے میں جو ہے جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ آپ مسواک بھی کرتے ہیں، برش بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو ایک تو دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دانت اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، جن کے دانت نہیں ہیں، جو بزرگ ہیں یا جن کے دانت گر گئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ دانتوں کی قدر۔ اگر آپ کو دانت اللہ پاک نے دیے ہیں تو آپ ان کی حفاظت کریں۔ دانتوں کی حفاظت کرنا ان کی صرف صفائی ہے۔ اگر آپ دانتوں کی صفائی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے آپ جو ہے آپ کا معدہ جو ہے وہ زہر آلود ہوگا۔ لازم بات ہے جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہم چیز پیتے ہیں، وہ منہ سے ہو کر جاتی ہے، دانتوں سے لا کر جب معدے میں جائے گی تو معدے میں جو ہے وہ جراثیم پیدا ہو جائیں گے اور معدے میں تیزابیت، ایسیڈیٹی، گیس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب ہر مریض تو معدے میں تیزابیت کا شکار ہے، یا گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا اس کے علاوہ ایسیڈیٹی ہے اور معدے میں السر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا یہ اس کا میٹھا علاج ہے، ذائقے دار بہترین آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، جس کی پہلی خوراک سے ہی آپ کے معدے میں تیزابیت، گیس، ایسیڈیٹی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی غذا جو ہے، آپ جو غذا بھی کھائیں گے وہ آپ کی ہضم ہوگی اور وہ انشاءاللہ جزء بدن بنے گی اور آپ صحت مند نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معدے میں تیزابیت کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو گرم اشیاء کا استعمال کرنا، مرچ مسالے دار چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، غیر معیاری چیزیں استعمال کرنا، یا جو بازاری جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں غیر معیاری تیل میں جو ہے تلائی کی جاتی ہیں چیزیں، مچھلی وغیرہ، سموسہ، پکوڑا، یا اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غیر معیاری، جو فری ریڈیکل تیل ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ تلائی کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے معدے میں تیزابیت، گیس کا مسئلہ بنتا ہے۔ چکنائی والی چیزیں زیادہ استعمال کرنا، برگر، شوارمے وغیرہ، یا تیز مرچ مسالہ چیزیں زیادہ استعمال کرنا، گوشت، انڈا وغیرہ، خالی پیٹ چائے پینا، یا خالی پیٹ آپ مرچ مسالے والی چیز استعمال کرتے ہیں، یا خالی پیٹ آپ میٹھا استعمال کرتے ہیں، تو بھی اس وجہ سے بھی جو ہے معدے میں تیزابیت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب یہ تو اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات میں بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ خالی پیٹ آپ نے میٹھا استعمال نہیں کرنا، خالی پیٹ چائے جو ہے، چائے خالی پیٹ جس کو بیڈ ٹی بھی کہتے ہیں،
تو خالی پیٹ چائے کا استعمال جو ہے سب سے زیادہ مضر صحت، سب سے زیادہ معدے کو خراب کرنے والی چیز جو ہے یہ خالی پیٹ چائے کا استعمال ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم خالی پیٹ چائے نہیں پیتے، ہم تو بسکٹ لیتے ہیں یا سلائس لیتے ہیں یا کیک وغیرہ یا مطلب کوئی نہ کوئی چیز چائے کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو بھائی چائے تو آپ پیتے ہیں نا، جب آپ چائے پیتے ہیں، چاہے آپ بسکٹ لیتے ہیں، چاہے سلائس لیتے ہیں، چاہے آپ رس لیتے ہیں یا آپ جو بھی چیز چائے کے ساتھ لیتے ہیں نا، کم از کم آپ کو صبح کا ناشتہ جو ہے تھوڑا سا ہیوی کرنا چاہیے، چونکہ رات کو کھانے کے تقریباً صبح کے ناشتے کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ 10 سے 14 گھنٹے ہوتا ہے۔ 14 گھنٹے بعد بھی اگر آپ ناشتہ ہیوی نہیں کریں گے، ہلکا پھلکا سلائس یا چائے یا انڈے سے آپ گزارا کریں گے تو آپ کا معدہ خراب ہونا ہے، آپ کے معدے میں تیزابیت، گیس، ایسیڈیٹی کا مسئلہ بننا ہی بننا ہے۔ صبح کا ناشتہ کم از کم آپ ایک چپاتی، آپ چاہے سالن کے ساتھ کھا لیں یا کسی چیز کے ساتھ، صبح کا دہی استعمال کرنا یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اگر آپ صبح دہی استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو معدے میں جلن ختم ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر جگر میں گرمی ہے، آپ کے خون میں حدت بڑھ گئی ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، سینک نکلتا ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، تو صبح کا دہی جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کم از کم صبح کا ناشتہ جو ہے ایک چپاتی کے ساتھ لازمی کریں، ایک چپاتی کھائیں یا نان، جو بھی آپ کا اویل ہوتا ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، تو کم از کم ناشتہ آپ نے چپاتی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو چائے پی سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہمیں فالٹ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جب صبح بیڈ ٹی استعمال کرتے ہیں، خالی پیٹ چائے پیتے ہیں یا کوئی بھی میٹھی چیز صبح نہار میں استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد شام کو اگر آپ نہار میں ہوتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو بھی اگر آپ میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی معدے میں تیزابیت جلن بن جاتی ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ناظرین ہر بیماری کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اگر آپ کسی بھی بیماری کا علاج دیکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی بیماری کی وجوہات، علامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے سیب کا جوس لے لینا ہے، کم از کم 1 گلاس آپ نے سیب کا جوس لینا ہے۔ اس کے بعد زیرہ سفید 1 ماشا، اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ حسب ضرورت آپ نے کالا نمک لینا ہے، حسب ضرورت آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس جو سیب ہے، سیب کا جوس ہے، اس میں آپ نے جو ہے یہ حسب ضرورت نمک، حسب ضرورت کالی مرچ یہ آپ نے شامل کرنی ہے، اور 1 ماشا جو ہے یہ سونف جو ہے، یہ اپنا جو سفید زیرہ ہے، اس کو آپ نے پیس کر کے کوٹ کے بریک کر کے یہ بھی آپ نے شامل کرنا ہے گلاس میں۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ پی لینا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ 1 گلاس پینا ہے۔ پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ معدے میں تیزابیت، گیس، ایسیڈیٹی یا قبض کا مسئلہ رہتا ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، غذا واپس جو ہے وہ منہ کی طرف آنے لگ جاتی ہے، معدہ غذا کو ہضم نہیں کر رہا، یا معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں، جو جھلی ہوتی ہے، جو لیئر ہوتی ہے، اس میں جو ہے کوئی فالٹ آ جاتا ہے، اس میں زخم بن جاتے ہیں، یا معدے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اگر آپ 1 گلاس روزانہ پئیں گے تو آپ کا معدہ تندرست ہو جائے گا۔ جب آپ کا معدہ تندرست ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ جب معدہ ٹھیک ہوگا تو آپ ہر بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین بہت زبردست نسخہ ہے، یہ لازمی آپ استعمال کریں معدے میں تیزابیت، گیس، ایسیڈیٹی کے لیے، اور سینے میں جلن کے لیے، ایسوفیگس کی جو نالی ہے اس میں جلن کے لیے آپ یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ ناظرین اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔